بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ عشیرہ، ایک خاموش مگر فیصلہ کن سفر۔ مدینہ کی سرزمین پر اسلامی ریاست کو قائم ہوئے ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، مگر دشمن پہلے ہی سازشوں کے جال بننے لگے تھے۔ قریش، وہی مکہ والے جنہوں نے مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کیا، اب مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو بظاہر چھوٹا لگتا ہے، مگر اس کی گونج اسلام کی تاریخ میں دور دور تک سنائی دی۔ یہی تھا غزوہ عشیرہ۔ رجب 2 ہجری کا مہینہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قریشی تجارتی قافلے کی خبر سنی۔ یہ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام جا رہا تھا اور مدینہ کے قریب سے گزرنے والا تھا۔ اس میں قریش کے تمام سرداروں کا سرمایہ لگا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 150 جان نثاروں کو ساتھ لیا اور اللہ کے بھروسے پر مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ صحابہ کی تیاری، اونٹوں پر سواریاں، گرم صحرا۔ یہ کوئی جنگی لشکر نہ تھا، نہ تلواروں کی کثرت، نہ گھوڑوں کی قطاریں، بس جذبہ ایمان، سادگی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت تھی۔ راستے سخت تھے، گرمی شدید تھی، کھانے اور پانی کی قلت، لیکن کسی کی زبان پر شکوہ نہ تھا، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا نام تھا اور لبوں پر درود۔ حضرت علی، ابو ذر اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ: اے ابو ذر، کیا ہم بھی کبھی اہل بدر میں شامل ہوں گے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ: اگر نیت سچی ہے تو اللہ ہمیں ضرور وہ دن دکھائے گا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ: قسم ہے اس رب کی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو ہم سمندر میں کود جائیں۔ یہی تھے وہ مردان وفا جنہوں نے اسلام کی بنیادوں میں اپنے خون سے اینٹ رکھی۔ وادی عشیرہ کا منظر۔ قافلہ جب وادی عشیرہ پہنچا تو معلوم ہوا ابو سفیان کا قافلہ کچھ دن پہلے ہی گزر چکا ہے۔ یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا اور علاقے کا جائزہ لیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو زمرہ کے سردار مخشی بن عمرو سے ایک معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ تھا، نہ وہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے، نہ مسلمان ان پر، اور ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ منظر بدلتا ہے۔ قریش کا تجارتی قافلہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹتے ہوئے۔ نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ کوئی تلوار چلی، نہ قافلہ روکا گیا۔ تو کیا یہ مشن ناکام تھا؟ نہیں، بلکہ یہی تو کامیابی تھی، خاموش اور حکمت بھری۔
सबक आमोज पैगाम। ग़ज़वा अशीरा ने हमें सिखाया कि हर जंग तलवार से नहीं जीती जाती। कभी मुआहिदा, कभी सब्र, कभी तदब्बर भी जिहाद होता है। ये सफर एक सबक था कि दुश्मन पर नजर रखना, इत्तेहाद कायम रखना और वक्ती नाकामी पर मायूस ना होना, यही है इस्लामी क़यादत की बुनियाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ वापस मदीना लौटते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे, लेकिन साथ लेकर लौटे तजुर्बा, इत्तेहाद, हौसला और एक पैगाम। इस्लाम सिर्फ जंगों से नहीं, हिकमत से भी जीता जाता है। इख्तिताम। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस्लामी तारीख की मज़ीद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें। अल्लाह हमें भी सहाबा जैसा सब्र और इस्तकामत अता करे। और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।